یہودیوں کا خیال تھا کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں پیچھے سے ہم بستری کرنے سے بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہذا تم اپنی کھیتیوں میں جدھر سے چاہو آؤ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دین اسلام انسانی زندگی کے تمام تقاضے بخوبی پورے کرتا ہے، بلکہ زندگی کے پاکیزہ اصول اور فطری نظام پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے رسول کے ذریعے زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات بتلا دی۔ نکاح اور بیوی سے ہم بستری شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ نسل کا سبب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بات کیسے نہیں بتلاتا؟ یہ بھی ہمیں بتلا دیا۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں برائی اور بے حیائی عام سی بات ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کفر اور ضلالت سے نجات دے کر ایمان اور ہدایت کی توفیق بخشی۔ ہمیں ہمیشہ اپنا قدم بڑھانے سے پہلے سوچنا ہے کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ پیدائش کے بعد جب کوئی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو اسے فطری سکون حاصل کرنے کے لیے شریک حیات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسلام نے شریک حیات بنانے کے لیے نکاح کا پاکیزہ نظام پیش کیا ہے۔ نکاح کر کے دو اجنبی پیار اور محبت میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں۔ نکاح کے بعد سارا پردہ اٹھ جاتا ہے، دونوں ایک جان اور دو دل ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا بندوں پر بڑا احسان ہے۔ میاں بیوی کے جنسی ملاپ کو عربی میں جماع اور اردو میں ہم بستری کہا جاتا ہے۔ جس طرح اسلام نے نکاح کا پاکیزہ نظام دیا، اسی طرح ہم بستری کے بھی صاف ستھرے رہنا اصول دیے ہیں۔ ان اصولوں کی جانکاری ہر مسلمان مردوں اور عورتوں کو جاننا ضروری ہے۔ اس سے متعلق آداب اور مسائل بیان کر رہی ہوں۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں پیچھے سے ہم بستری کرنے سے بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہذا تم اپنی کھیتیوں میں جدھر سے چاہو آؤ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں جس طرح چاہیں ہم بستری کر سکتے ہو۔ شوہر کے لیے بیوی کی اگلی شرمگاہ ہی حلال ہے اور پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے بیان کیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیت میں اللہ حکم دے رہا ہے کہ حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری نہ کرو، اور جب حیض سے پاک ہو کر غسل کر لے تو اس کے ساتھ اس جگہ سے ہم بستری کرو۔ اس جگہ ہم بستری کرنے کی اجازت دی ہے۔ حیض اگلی شرمگاہ سے آتا ہے۔ حیض کا خون آنے تک بستری ممنوع ہے، اور جب حیض بند ہو جائے تو اسی جگہ ہم بستری کرنا ہے جہاں سے خون آ رہا تھا۔ آج کے دور میں میاں بیوی کو
اسلام کی یہ بات جاننی چاہیے، جو لوگ فحش ویڈیو دیکھ کر غلط طریقے سے منی خارج کرتے ہیں، ان کی زندگی سے حیا نکل جاتی ہے۔ یاد رکھیں، بیوی سے اسلامی طریقے سے ہم بستری کرنا یہ بھی ایک ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور بیوی سے ہم بستری کرتے ہوئے تمہارے عضو میں صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اس میں بھی اجر ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ یہ خواہش حرام جگہ پوری کرتا ہے تو اس کو گناہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب وہ اسے حلال جگہ پوری کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے۔ میاں بیوی میں ہم بستری صرف شافت نہیں بلکہ زوجین کے لیے دل کا سکون اور جان کی راحت ہے۔ اس لیے ہم بستری سے پہلے شوہر بیوی سے اچھے طریقے سے بات کریں اور ہم بستری کے لیے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر راضی کریں۔